نوح کی کشتی 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی۔ اس فصیل سے پہلے ایک خندق تھی جسے پانی کے ساتھ بھر دیا گیا تھا۔ کسی مشرک یا کافر کے لیے اللہ کے نبی مغفرت کی دعا نہیں مانگتے۔ آج کا عنوان ہے ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد تھے۔ بی بی سارہ ابراہیم کی پہلی بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت ابراہیم کی عمر 35 سال تھی اور ان کی شادی ملک شام میں ہوئی۔ ابراہیم اور سارہ نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا۔ جناب ابراہیم سفر کرتے کرتے مصر پہنچے۔ فرعون مصر ایک ظالم اور سخت بادشاہ تھا۔ فرعون کے کارندے اپنی سلطنت میں رہنے والے یا سفر کرنے والے لوگوں میں سے خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے اور بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے۔ فرعون اس کے بدلے میں انہیں انعام سے نوازا کرتا تھا۔ فرعون کے فوجی بی بی سارہ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ فرعون برے ارادے کے ساتھ بی بی سارہ کی طرف بڑھا تو اس کا بازو شل ہو گیا۔ فرعون کو احساس ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ بی بی سارہ سے معافی مانگی۔ بی بی سارہ نے فرعون کو معاف کر دیا تو اس کا بازو ٹھیک ہو گیا۔ جناب ابراہیم کو بھی وہیں بلایا گیا۔ فرعون نے اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے اپنی سب سے ایماندار خادمہ ہاجرہ کو سیدہ سارہ کی خدمت کے لیے انہیں دے دیا۔ بی بی ہاجرہ قبطی یعنی مصر کی رہنے والی ہیں۔ تورات کی روایات کے مطابق بی بی ہاجرہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی ہیں۔ سیدہ سارہ نے ہاجرہ کو ابراہیم کے نکاح میں دے دیا۔ جب 2424 قبل مسیح میں اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی ابراہیم کی عمر 86 سال تھی۔ اسماعیل سیدہ ہاجرہ کے بیٹے ہیں۔ بی بی سارہ اس وقت تک بے اولاد تھی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو ریگستان میں چھوڑ آئیں۔ ایک روایت کے مطابق بی بی سارہ نے جناب ابراہیم سے ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کہیں دور چھوڑ کر آنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ابراہیم کے بڑھاپے میں پیدا ہوا، اس بیوی کو جو بہت خیال رکھتی تھی اور نہایت نیک تھی، دونوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ آنا جہاں دور دور تک کوئی نہ ہو، سوچنا بھی آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس مشکل امتحان سے نہ گھبرائے۔ ایک خیمہ، چند کپڑے، کھجوریں اور پانی ساتھ لیا۔ دور ایک غیر آباد صحرا میں جہاں انہیں چھوڑنے کا حکم ملا تھا لے گئے۔ انہوں نے فلسطین سے جنوب کی طرف 1235 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اللہ کے نبی اور ان کے خاندان نے اونٹ پر 40 دن سفر کیا تو یہاں پہنچے۔ کیا بی بی ہاجرہ کو یہاں سے واپس اپنے گھر جانے کی کوئی امید ہوگی؟ اندازہ کریں اس صبر اور شکر کرنے والی بیوی کے حوصلے کا۔ بی بی ہاجرہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر عمل کیا۔ ویرانے میں اپنے دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ چلی آئیں۔ صرف یہ پوچھا، آپ ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم کا جواب تھا، واحد اور مہربان رب کے سہارے۔ بی بی ہاجرہ نے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے گا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہاں رکنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ کیا یہ فیصلہ ابراہیم نے کیا یا سیدہ ہاجرہ نے؟ کیا سیدہ سارہ نے انہیں اس جگہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا؟ کیا یہ فیصلہ ہمارے رب کا نہیں تھا جس نے یہاں اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہترین آسائش، آرام اور تمام نعمتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اچھا گھر، زندگی کی آسانیوں کا سامان، خوشحالی اور بہت کچھ۔ کبھی گمان میں بھی اپنے گھر والوں کو تنہا نہیں دیکھنا چاہتے۔ سبزہ تھا، نہ ہی پانی کا وجود، اگر تھے تو سخت اور خشک پہاڑ، پتھر اور تنہائی، وحشت اور گھبراہٹ۔
اللہ کریم محبت کرنے والوں کا خوب امتحان لیتا ہے۔ کہاں جا بسنے کا حکم ہوا؟ ایسی زمین پر جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے خیمہ لگایا۔ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو اللہ کریم کے حکم پر یہاں چھوڑا اور واپس فلسطین روانہ ہو گئے۔ اب ماں بیٹا اللہ کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وادی میں رہنے لگے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ اب یہاں تنہائی کے علاوہ پریشانی بھی تھی۔ زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ اس پریشان کن صورتحال میں بھی بی بی ہاجرہ کا اپنے رب پر یقین کم نہ ہوا۔ پیاس جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو بی بی ہاجرہ نے اپنے خیمے کے باہر ایک چادر اس سخت زمین پر بچھائی، اسماعیل کو اس پر لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں نکلی۔ باہر تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی اس نیک بندی کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا ہوگی۔ وہ اپنے خیمے کی دائیں جانب والے پہاڑ صفا پر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان نہ پرندہ۔ نظر بھی کیسے آتا، یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ پہاڑ کی چوٹی سے ان کا بیٹا انہیں نظر آ رہا تھا۔ ماں کو تسلی تھی کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہے۔ جب کوئی صفا پر جا کر کچھ نہ ملا تو نیچے اتری اور اپنے خیمے کی بائیں جانب والے پہاڑ مروہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ کوہ صفا سے نیچے وادی میں آئیں تو اب بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں کو چین کیسے آتا؟ ماں کی محبت نے مجبور کیا۔ وہ اب چلنے کی بجائے دوڑنے لگی۔ جب تک انہیں بیٹا نظر نہ آیا دوڑتی رہی۔ بیٹا نظر آیا تو دوبارہ چلنے لگی۔ پہاڑ پر چڑھنا اترنا آسان کب ہے؟ اب وہ کوہ مروہ جو ان کے خیمے کے بائیں جانب ایک پہاڑ تھا اس کے اوپر چڑھی۔ یہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ دوبارہ سوچا کہ کوہ صفا پر جانا چاہیے۔ کوہ مروہ سے اتریں۔ جب وادی میں پہنچنے پر اسماعیل نظر نہ آئے تو پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک ماں، بھوک اور پیاس، اکیلی اولاد، وہ بھی ابھی گود، نہ کوئی اور انسان، نہ زندگی کی امید۔ کبھی ایک پہاڑ پر چڑھتی ہیں تو کبھی دوسرے پہاڑ پر۔ جن لوگوں نے پہاڑی علاقوں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے سفر کیا ہے جانتے ہیں کہ پہاڑوں پر چڑھنا اور اترنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ہم اپنی خوشی سے جاتے ہیں اور بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ یہاں تو ایک ماں اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس کی خاطر پریشانی میں پہاڑوں پر چڑھتی اور دوڑتی ہے۔ اس پریشانی کا اندازہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ بی بی ہاجرہ کی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ دیوانہ وار دونوں پہاڑوں پر بار بار جا رہی ہیں۔ وہ سعی کر رہی ہیں کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے اور پانی کا انتظام ہو جائے۔ سیدہ ہاجرہ 7ویں بار صفا پہاڑ سے مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاں بیٹا لیٹا ہوا ہے اس کے بالکل قریب پانی ہے۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ کہیں یہ نظر کا دھوکہ تو نہیں؟ کیا واقعی سخت پتھر کے پہاڑوں میں پانی ہے؟ میرے رب، مجھے یقین تھا کہ تیری رحمت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گی۔ میرے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ دوڑتی ہوئی پہاڑ سے اتری، لیکن اس بار اپنے بیٹے کی طرف جا رہی تھی۔ اسماعیل کے پاس پہنچی تو دیکھتی ہیں کہ جہاں اسماعیل روتے ہوئے ایڑی مار رہے تھے وہاں اس پتھریلی زمین سے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب انہیں فکر ہوئی کہ کہیں یہ پانی بہتے بہتے ختم نہ ہو جائے۔ پانی ذخیرہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ انہوں نے بے اختیار کہا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ کریم کی نیک بندی کا کہنا کمال کر گیا۔ پانی وہیں ٹھہر گیا۔ چشمہ تو باقی رہا لیکن اب پانی بہنا بند ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ نے اس پانی کے گرد روک بھی بنا دی۔ اللہ کریم کی طرف سے زمزم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا گیا۔ آج 4000 سال بعد بھی زمزم لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کریم اسماعیل یعنی سیدہ ہاجرہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ جلدی نہ کرتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔
سیدہ ہاجرہ کی پریشانی کم ہوئی، اب انہیں زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ چند دنوں میں پانی کی وجہ سے یہاں سبزہ بھی اگایا۔ وہی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اللہ کی قدرت کے سبزہ نکل آیا۔ کچھ عرصے بعد یہاں سے ایک قافلہ گزرا جو ملک کے شام تجارت کے لیے سفر پر تھا۔ ان لوگوں کا تعلق بنی جرہم قبیلے سے تھا۔ یہ راستہ ان لوگوں کا جانا پہچانا تھا۔ وہ پہلے بھی بارہا یہاں سے گزر چکے تھے۔ اب کی بار انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں اور خوشی سے چہچہا رہے ہیں۔ جب ان کے تجسس نے انہیں مجبور کیا تو وہ پہاڑ پر چڑھے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ ایک خیمہ ہے، سبزہ اگا ہوا ہے اور پانی کا چشمہ موجود ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ تو بہت دفعہ یہاں سے گزرے تھے، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پتھریلے پہاڑوں میں پانی بھی ہوگا۔ کوئی ایسے ویرانے میں تنہا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ لوگ سیدہ ہاجرہ کے پاس آئے اور یہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ نے اس شرط پر انہیں اجازت دی کہ زمزم پانی کی ملکیت سیدہ ہاجرہ اور ان کے خاندان کے پاس رہے گی۔ وہ لوگ اس شرط پر راضی ہو گئے۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کے بعد یہ لوگ ہی اس شہر کے آباد کرنے والے تھے۔ اللہ کریم اس شہر کو بکہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہی شہر بکہ اب مکہ کہلاتا ہے۔ مکہ کی تاریخ آدم سے شروع ہوتی ہے۔ الہامی کتاب تورات میں اس جگہ کو وادی فاران کہا گیا۔ طوفان نوح کے بعد اس شہر میں موجود کوئی چیز باقی نہ رہی۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل نے اسے آباد کیا۔ اسماعیل قبیلہ بنی جرہم کے درمیان پلے بڑھے۔ ابراہیم اور اسماعیل کا دور سریان اور یہودیوں سے پہلے کا دور تھا۔ علمی اعتبار سے ان کا دور اللہ کے نبی یعقوب اور موسیٰ کے دور سے بہت ممتاز دور تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل کی زبان عربی تھی۔ بعض تاریخ دان یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اسماعیل نے عربی زبان قبیلہ بنی جرہم سے سیکھی۔ یہ بات حقیقت نہیں کہ بنی جرہم کی زبان عربی تھی۔ ایک عرصے تک بنی جرہم پانی کی ملکیت بنی اسماعیل کے پاس رہنے کے وعدے پر قائم رہے۔ بعد میں انہوں نے اسماعیل کی اولاد سے وعدہ خلافی کی اور پانی کی ملکیت ان سے چھین لی۔ آنے والے دور میں بنی خزاع اور بنی اسماعیل نے بنی جرہم سے جنگ کی اور انہیں مکہ سے نکال دیا۔ بنی جرہم جاتے ہوئے زمزم کا چشمہ بند کر گئے۔ صدیوں بعد عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے چشمہ زمزم کی کھدائی کروائی تو پانی کی ملکیت ایک بار پھر بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ زمزم پانی کی ذمہ داری آج بھی اسماعیل کی اولاد کے پاس ہے۔ ظاہری اسباب میں یہ شہر اللہ کے نبی اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کے لیے بسایا گیا۔ حقیقت میں یہ کائنات بسائی ہی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گئی۔ ایک نہ بدلنے والی زبان عربی عطا کی گئی۔ آخرکار قرآن مجید اللہ کریم کی آخری الہامی کتاب کو بھی تو یہی نازل ہونا تھا۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ کائنات اتنی آسانی سے نہیں بسائی گئی۔ زندگیاں اور صدیاں گزری تو یہ آباد ہوئی۔ شہر مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 25,000 سال پہلے آباد ہوا۔ مکہ سطح سمندر سے 277 میٹر بلند ہے۔ شہر مکہ کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عزت اور حرمت والا شہر ہے۔ یہ شہر جدہ سے 64 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ تاریخ دان یاقوت حموی کے مطابق شروع میں حرم کعبہ کی عمارت کا نام مکہ تھا، بعد میں پورے شہر کو مکہ کہا جانے لگا۔ مکہ شہر وادی ابراہیم میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں کیقان ہے، جنوب میں جبل حدیدہ ہے اور جنوب مغرب میں جبل عمر ہے۔ مشرق میں جبل ہیرا ہے جبکہ شمال مشرق میں جبل ابو قبیس ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر مکہ کی وادی میں تعمیر کیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد یہ عمارت قائم نہ رہی بلکہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی نہایت ضروری ہے کہ اللہ کریم نے ماں میں محبت کا جو جذبہ رکھا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ اللہ کریم کو ایک ماں سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر ایمان اور اپنے بیٹے کے لیے کوشش، بھاگ دوڑ،
اتنی پسند آئی کہ اسے حج اور عمرے کا لازمی حصہ بنا دیا۔ یہ پابندی بھی لگا دی کہ جس طرح میری بندی پہاڑوں پر چڑھتی رہی اور نشیبی جگہ پر دوڑتی رہی، ویسے ہی پہاڑوں پر چڑھو اور دوڑو۔ سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر ایمان اور یقین اسی قابل تھا۔ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جب اللہ کریم کے بندے مکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ رہے ہوں۔ اس عمل کو صحیح کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا۔ اے ہمارے رب، میں نے یہاں تیری حرمت والے گھر کے پاس ایسی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں، میں اپنی کچھ اولاد بسا دی ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ہمارے رب، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ ابراہیم نے کلہاڑا استعمال کرتے ہوئے تمام چھوٹے بتوں کو توڑا۔ کسی بت کا کان کاٹ دیا تو کسی کی ناک، کسی کی آنکھ تو کسی کا سر۔